پاکستان کے پہلے 60-65 سال کی تاریخ سے منسلک ہے، اور ان کی شاعری میں بھی وہ تمام واقعات اور تمام تحریکیں اور سیاسی اتار چڑھاؤ جو ہوتے رہے وہ ان کی شاعری میں ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ مثال کے طور پہ میانی پٹھانہ جو بیاس کے کنارے مشرقی پنجاب میں ایک گاؤں تھا، وہاں سے جب جالب صاحب پاکستان آئے ہجرت کر کے، تو اس زمانے کی شاعری بھی ان کی کس طرح وہ ایک اپنی مصنوی میں لکھتے ہیں کہ میانی پٹھانے کے بارے میں، ایک حسین گاؤں تھا کنارے آب، اور اس وہاں یوسف و زلیخا کے جب قصے دھیمی دھیمی سروں میں چلتے تھے، اور کس قسم کی ایک وہ چھوٹی سی جنت تھی، اور زندگی کتنی آسان اور سہل تھی، یہاں تک کہ اسی میں وہ بتاتے ہیں کہ گو زیست یہ آپ ذرا بیچ میں سینسر کر لیجیے گا، زیست دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی، اور پھر وہاں سے اس گلی کو چھوڑ کے جب پاکستان آئے تو پاکستان میں جس طرح در بدر ہونا پڑا، اور پاکستان میں جو حالات تھے، سیاسی اتار چڑھاؤ تھا، سیاسی بدحالی تھی، خود جالب صاحب کو بہت مشکل دن دیکھنے پڑے، اور وہ پھر ہر عہد میں انہوں نے اس عہد کی شاعری کی۔ ایوب خان نے مارشل لاء لگایا اور ایک اپنا آئین دیا جو مارشل لائی آئین تھا، اس کے بارے میں جو نظم جالب صاحب نے لکھی، اس نظم کے بارے میں آئین کے مصنف منظور قادر مرحوم، جو کہ ایوب خان کے وزیر قانون بھی تھے، انہوں نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ نظم 1963-64 میں سنی، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ نظم ان کے بنائے ہوئے آئین سے زیادہ توانا ہے، اور یہ آئین کو پاش پاش کر دے گی۔ اور وہ نظم تھی بھی ایسی کہ جس میں 1962 کے فوجی آئین کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کا مذاق اڑایا گیا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ آج کل یہ ہمارے چیف منسٹر کا مقبول ترین شعر اور بلکہ نغمے کے طور پہ وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر جب یحییٰ خان نے مارشل لاء لگایا اور فوجی ایکشن کیا مشرقی پاکستان میں، تو جالب نے اس پہ بھی آنسو بہائے۔ جالب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ گماں تم کو کہ منزل پا رہے ہو، یقین مجھ کو کہ رستہ کی مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ضیاء الحق آیا، بیچ میں بھٹو صاحب کا دور آیا۔ بھٹو صاحب کے دور میں بھی
جالب نے حکومت کی تنقید ہی کی اور بڑی چبھتی ہوئی نظمیں کہیں، جن میں ایسی نظمیں بھی تھیں کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. پھر ضیاء الحق کا دور آیا تو جالب پورے جوبن میں مارشل لاء کے خلاف جالب کی آواز ہر وقت ہی اٹھتی رہی. اپنے صحافی اور لکھاری دوستوں کو جالب نے کہا کہ ظلمت کو ضیاء، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، دیوار کو در، پتھر کو گہر، کرگس کو ہما کیا لکھنا. اور اے میرے وطن کے فنکارو، ظلمت پہ نہ اپنا فن وارو، یہ محل سراؤں کے باسی، دشمن ہے سبھی اپنے یاروں. تو یہ باتیں جالب نے جب لکھیں اور لوگوں میں شعور پیدا ہوا. یہ وہی وقت تھا کہ جب پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد مارشل لاء کے خلاف مزاحمت کرنے کی ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑا عنصر تھا، اور اس پارٹی کی قیادت ایک خاتون بے نظیر بھٹو شہید کر رہی تھی. تو یہ جالب ہی کہہ سکتے تھے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتھی لڑکی سے، ایوانوں میں پڑے ہیں لالے ایک نہتھی لڑکی سے. تو جالب نے ہر دور میں، ہر وقت میں اس عہد کا، اس لمحے کا، اس تاریخی لمحے کا جو اصل اس میں جو حقیقت تھی، اس کو اپنی شاعری میں بتایا اور لوگوں کے شعور کو اس طرح اجاگر کیا اور لوگوں کو باشعور کیا. اور خود زندگی بھی جو جالب کی تھی وہ ایک بڑے دلیر شخص کی تھی، ایک ایسا شخص جو پہاڑوں سے ٹکرانے کو تیار ہوتا تھا. اور اس کو، جالب کو اس زمانے میں جب ایوب اور یحییٰ کا زمانہ تھا تو مری میں ہر موسم گرما میں ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور اس مشاعرے میں 1969 کا جو مشاعرہ تھا، جولائی 1969 کا مشاعرہ، اس مشاعرے میں ایوب خان کی جگہ یحییٰ خان آ چکا تھا. تو جو ناظمین مشاعرہ تھے ان کو بھنک ہو گئی کہ جالب کیا پڑھنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑے مشہور اور مزاحیہ شاعر تھے دلاور فگار کو بلا لیا جالب سے پہلے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جالب کینسل آؤٹ ہو جائے گا، جالب پہ اتنی توجہ نہیں رہے گی. دلاور فگار واقعتاً مشاعرہ لوٹنے والا مزاحیہ شاعر. تو دلاور فگار نے اپنے فن کا جوبن دکھایا اور مشاعرے کو اس نے بڑا گرم کر دیا. لوگوں نے بہت داد دی اور وہ داد دلاور فگار لیا بھی کرتے تھے اور ان کو ملتی بھی تھی. تو جالب کو جب بلایا گیا تو جالب یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج جالب فیل ہو جائے گا،
آج جالب کی نظم کی یا غزل کی وہ بات نہیں بنے گی جو اس کی بنا کرتی ہے. اور جالب بھی ایک عزم لے کے گئے تھے. انہوں نے پہلے جو شعر پڑھا اپنی غزل کا، اس سے سارا مشاعرہ ایک طرح جالب نے پہلے شعر سے ہی لوٹ لیا. اور جالب نے اعلان کیا کہ وہ جو کمیٹی ہال میں، میونسپل کمیٹی میں مشاعرہ ہوتا تھا، میونسپل کمیٹی ہال میں جو تصویر لگی ہے، وہاں جہاں ایوب خان کی تصویر ہوتی تھی وہاں یحییٰ خان کی تصویر لگی ہے. تو انہوں نے کہا اس تصویر سے مخاطب ہو کے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو سارا مشاعرہ ہی جالب کا ہو گیا. ایک شعر پہ مارشل لاء لگا ہوا ہو یحییٰ خان کا، اور ایوب خان کے فوجی حکومت سے ایک کا تسلسل ہو اور تازہ دم ہو، وہاں یہ کہہ دینا تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تک تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اور اس کا مقطع تھا کہ چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زندہ تو نہیں تھا. تو جالب کی آواز جو ہے وہ زندہ و تابندہ ہے. جب تک جبر ہے، جب تک ظلم ہے، جب تک دکھ ہیں، جب تک مصائب ہیں، جالب زندہ رہے گا اور جالب کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہے گی. جو آپ کے ساتھ دن بھی یاد ہے جب کوٹ لکھپت جیل میں ہم اکٹھے تھے تو جالب سے ہم ظاہر ہے شاعری کا تقاضا کرتے تھے، اور جالب کی شاعری سارے اسیر اور قیدی سنتے تھے. وہ نیا شعر آتا تھا تو وہ منٹوں میں ساری جیل کے 3-4 ہزار قیدیوں میں وہ زبان زد عام ہوتا تھا. پر مجھے وہ بھی یاد ہے وہ دن جب جالب نے ایک بہت بڑی نظم لکھی اور قیدیوں کے حوالے سے وہ واقعتاً ایک بڑی جامع نظم ہے کہ جالب کو ہماری بھابھی ملنے آئیں اور جالب ملاقات کے لیے گئے. جیل میں بہت سارے، جیل بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، جہاں 3-4 ہزار قیدی ہوں، وہاں بیرکس ہوتی ہیں، سیل ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں مختلف. پھر ان کو علاقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے کہ قیدی ایک طرف کے دوسرے قیدیوں سے نہ مل سکیں کیونکہ ورنہ پھر بغاوتیں ہوتی ہیں. تو قیدیوں کے سیکشن بنائے گئے ہوتے ہیں. تو ہم ایک ہی سیکشن میں تھے اور جالب ملاقات کرنے گئے تو CID کے، یہ انٹیلیجنس کے خفیہ ایجنسی کا ایک شخص ضرور جب بھی ہماری ملاقات گھر والوں سے ہوتی تھی تو وہ بیٹھتا تھا اور وہ نوٹس لیتا تھا کہ یہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں. تو جالب، اب ہم بھی جب بات کرتے تھے، جب بیوی بچے آتے تھے تو کچھ باتیں پہیلیوں میں کرتے تھے تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں اور ہم اپنی بات کر بھی جائیں، مقصد پہنچا بھی دیں بیوی کو، ماں باپ کو، بچوں کو. تو
जालिब के हालात माशी ज़रा तंग ही रहते थे, तंग दस्ती ही रहती थी। बेगम ने जो गिले शिकवे करने होते थे वो भी पहेलियों में करती थी, और जालिब भी उसको तसल्लियाँ कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, वक्त बेहतर आ जाएगा, वो भी इसी अंदाज से करते थे। तो जब जालिब वापस चल के आए, वो कोई जहाँ मुलाकात होती थी उसको ड्योडी कहते हैं, जेल की ड्योडी में, ड्योडी से जब अपने सेल की जानिब हमारे पास उस सेक्शन में आए तो उन पे एक गज़ल उन वो आ गई, उन पे आ गई। और जब हमने तकादा किया कि कैसी मुलाकात हुई, क्या हुआ, भाभी का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, तो उन्होंने शेर पढ़ा कि जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी।